میرے پاس ایک انتخاب ہے. اچھا اچھا انتخاب ہے. انتخاب سنیں گے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ان کا انتخاب واقف. خواب کے بعد انتخاب تو بنتا ہی ہے. تب ہم انتخاب بیرونی شورا اکرام سے ہم مہمانوں کا اعزاز و تقسیم تمغہ جات شروع کرتے ہیں. جناب صدر اے محمد اشرف صاحب سے گزارش ہے کہ ریاض ساغر صاحب کی خدمت میں تمغہ امتیاز پیش فرمائیں. جناب ریاض ساغر صاحب کی خدمت میں. تم دے کر جاؤ بیٹے. بہت بہت مبارک ہو ریاض صاحب. اس سے پہلے کہ ناظم مشاعرے کے حوالے کر دوں، ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا نام ہی نہیں بتایا گیا. میں نے کہا اول کلمہ پڑھ لیجئے، میرا نام طیب ہے. تو ابھی میں جناب ناظم صاحب سے، ڈاکٹر طیب خرادی کہتے ہیں، میں شعبہ اردو نیو کالج سے جڑا ہوا ہوں. جناب ناظم صاحب کی نظر ایک شعر کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں تیرے جیسا کوئی نہیں ملتا. جناب ساغر صاحب. شکریہ بھائی، بہت شکریہ ڈاکٹر طیب خرادی صاحب. واقعی آپ کا نام کسی نے نہیں لیا تھا، لیکن میں آپ کا نام 2-3 بار لوں گا. حاضرین محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، بڑے خلوص سے سب کو سلام کرتا ہوں، اور خدا نے مجھ کو غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں. تعلیم کمزور بجاؤ گے تو آپ کا مشاعرہ کامیاب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے. محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے. میں جب بولوں تو مہکے ساری محفل، میرا لہجہ عظیم الشان کر دے. اور ایک قطعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے. محترم صدر محترم، آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے. حضرات، اب یہ خوبصورت نظم آپ سماعت کر رہے تھے. کوئی فنکار کسی ایک فن میں ماہر ہو تو اس کا اسی زاویے سے تعارف کرایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ فنکار ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ وہ بہت اچھا مقرر، بہت اچھا افسانہ نگار، بہت اچھا مضمون نگار، بہت اچھا شاعر، بہت اچھا ناظم. تو اس کا تعارف کس طرح کرایا جائے، یہاں آدمی پشو پیش میں پڑ جاتا ہے. ہمارے آج کے جو ناظم اعلیٰ ہیں جناب ریاض ساغر صاحب، وہ کئی فنون کے مالک ہیں بیک وقت. بہت اچھے مضمون نگار بھی ہیں، بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے ناظم بھی ہیں. تو اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں اس وقت، چونکہ اس وقت وہ شاعر کی حیثیت سے، ناظم کی حیثیت سے ہیں، کہ وہ ناظم زیادہ اچھے ہیں یا شاعر زیادہ اچھے ہیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ایسا نہ کرو، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. سچائی یہ ہے وہ میری نظر میں بہت اچھے ناظم بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں، لیکن کتنے اچھے شاعر ہیں. نظامت کا تو فن آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مشاعروں کو ماشاءاللہ 4 چاند لگائے ہیں، بام عروج تک پہنچا دیا ہے. اب ان کی شاعری ہم سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ناظم زیادہ اچھے ہیں، یہ شاعر زیادہ اچھے ہیں. اب ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا. یہ شعر بانگی کے طور پر میں نے ان کا سنایا ہے.
تو میں گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے جو ناظم ہیں اس مشاعرے کے جو محترم ریاض ساغر صاحب تشریف لائیں اور اپنے معیاری شاعری سے آپ حضرات کو سرفراز فرمائیں. ارے واہ ماشاءاللہ, دیکھو تالی والی بجا دی انہوں نے, شروع سے تالیاں بجا رہے ہیں بہت اچھی. اور روح اللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ داد بھی بہت اچھی دیتے ہیں ہمارے چنئی کے لوگ. تو میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت, کامیاب اور یادگار مشاعرے کے لیے. آواز کی کمی ہے, یہ میری آواز وہیں اچھی آ رہی تھی, یہ کہہ رہے ہیں یہاں اچھی آ رہی, کیا کروں میں اس میں. آئیے بھائی. بہت بہت اچھا. اب مجھے تعارف کرانے کی ضرورت تو رہی نہیں, کامران صاحب نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا. لیکن جو میں شروع سے کرواتی آئی ہوں وہ تعارف ضرور کرواؤں گی کہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں. میں ظلمتوں کو چیر کے لایا ہوں روشنی, میں ظلمتوں کو چیر کے لایا ہوں روشنی, اس شوق میں دعا بھی نگلنا پڑا مجھے. جو ان کا حقیقی نام تو محمد ریاض الدین ہے لیکن معروف جو ہے ریاض ساگر صاحب کے نام سے ہیں. جنوری میں پیدا ہوئے مظفر نگر اتر پردیش میں, اور آپ بینکر ہیں. ساری زندگی آپ نے بینکنگ کے شعبے میں کام کیا اور اعلیٰ عہدے سینئر مینیجر سے ریٹائرڈ ہوئے. اور اس کے بعد زندگی کی جدوجہد جیسا کہ ان کی شاعری سے بھی نمایاں ہوتا ہے کہ ایکسمن کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے. ہماری نظروں میں رہتا ہے عکس منزلوں کا, ہماری نظروں میں رہتا ہے عکس منزلوں کا, منزل کا نہ پیچ و خم نہ مصائب سفر کے دیکھتے ہیں. میرے پسینے سے روشن ہوئے چراغوں کو, میرے پسینے سے روشن ہوئے چراغوں کو, یہ چاند تارے زمین پر اتر کر دیکھتے ہیں. آپ زندگی کی دھوپ, آپ کا شاعری کا جو مجموعہ ہے زندگی کی دھوپ, اور ریاض ساغر کہنا شاعر کے علاوہ خوش فکر اور قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ناظم مشاعرہ بھی ہیں. اور ہم نے تمام جتنے مشاعرے زوم پہ جو ان کی نظامت میں اتنی اچھے انداز ہوتا ہے ان کا کہ مجھے شاعر سے زیادہ جو ناظم ہے نا, میں اگر پرائرٹی دوں گی کہ فرسٹ ناظم نظامت جو ان کی, پھر اس کے بعد شاعر اور ناظم, بلکہ عالمی مشاعروں کی نظامت بھی کرتے ہیں اور ملک سے باہر بھی جاتے ہیں. اور وہاں بھی جو ان کا, میں نے ان کے جو مشاعرے دیکھے ہیں بہت ہی عمدہ ہیں. ان کا کلام ملک اور بین الملک کے رسائل میں بھی چھپتا رہتا ہے. اور ہندوستان کی کئی ادبی تنظیمیں جو ہیں ادبی ان میں وابستہ ہیں, اور علمی ادبی خدمات, بہترین نظامت اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے انہیں 50 یا 60 سے زیادہ ایوارڈ مل چکے ہیں, جو بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ یہ دونوں سائڈ سے جو کرتے ہیں کہ اپنے وہ اظہار کرتے ہیں, اس پہ ان کو اتنے ایوارڈ ملتے رہتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ ان کو کتنا یادگار ایوارڈ ملا. تو ان سے میں کہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری کا جلوہ دکھائیں. نظامت کا تو دیکھتے ہی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے مشاعروں کی نظامت بھی ہم اپنے جہان رنگ اور بزم علم یہ شاعر ہم شاعر ادیب کو دیکھیں گے. تو ناصر کاظمی صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد, آج کا دن گزر نہ جائے کہیں. اور آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر, پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں. آج بہت دنوں کے بعد آپ کو مشاعرے میں ہمارے ساتھ گفتگو دیکھا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آج اپنا خوبصورت کلام جو تلخ بھی ہے اور حقیقی بھی ہے وہ پیش کیجیے. میں کہنا چاہوں گا کہ ریاض ساغر صاحب کی گفتگو ہو یا نظامت یا ان کی شاعری, ہم اس میں کھو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. بہت شکریہ کامران عادل صاحب اور محترمہ شازیہ عالم صاحبہ. کامران عادل صاحب نے تو چونکا دیا چنئی کے مشاعرے کا یہ ویڈیو انتخاب کے طور پہ ڈال کے. اور سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ میں بہت تاخیر سے جڑ پایا, کافی لوگوں کو شاید سن نہیں پایا. میری طبیعت کئی دن سے, کیا بلکہ 1 مہینے سے خراب ہے, اللہ کو اسی لیے میں نے کامران عادل صاحب کا ایک دوسرا شو ہوتا تھا میرے نام سے, میں نے افروز صاحب سے کہا کہ بھائی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, مشاعروں کی مصروفیت ہے, تو یہ جو پوئٹری ود ریاض ساغر آپ چلاتے ہیں اس کا نام تبدیل کر دو. ریاض ساغر صاحب یہ عادل کون ہے؟ جی
आदिल साहब कौन है? आदिल साहब? जी कौन है आदिल? अच्छा अच्छा, कामरान उस्मान साहब। कामरान आदिल असल में हमारे यहाँ शहर में एक शायर है, तो चले, हाँ, वो बात ज्यादातर होता मुंह है। पे वही चढ़ा रहता है। हम्म, तो मैं आप हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ, दोनों हजरात का, कि आपने मेरा तारुफ भी बहुत अच्छा कराया, और कामरान साहब ने तो चेन्नई के मुशायरे का इंतखाब डाल के चौंका दिया सबको। और मैं इसलिए भी आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि तकरीबन 5 साल बाद आज उस अजीम बाकमाल और बागो बहार शख्सियत की सदारत में मुझे किसी मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला है, जिसकी शख्सियत, शायरी और अदबी कारनामों पर दुनिया उर्दू को फख्र है। बेशक। प्रोफेसर मकसूद जाफरी साहब के साथ मैंने बहुत पहले बहरीन में एक मुशायरा पढ़ा था, और उनका कलाम तो मुझे रोज ही मिलता रहता है। बाकायदा वो मेरे मतलब उस्ताद समझ लीजिए या मेरे आइडियल समझ लीजिए, फेसबुक फ्रेंड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रोजाना व्हाट्सएप पर और बहुत सारे ग्रुपों के जरिए मैं उनको देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मुतासिर होता हूँ, और उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सदर मोहतरम की इजाजत से 4 मिसरे उन्हीं की नजर करता हूँ। अगर इन 4 मिसरों में सदर साहब की शख्सियत आपको नजर आए तो अपनी मोहब्बतों से आप मुझे नवाजिए। अर्ज करता हूँ सदर साहब, आपकी नजर करता हूँ ये 4 मिसरे कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। महिला नहीं करती। ये वाह, हमारे सदर मोहतरम साहब की शख्सियत है कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। नहीं करते, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। और ये 4 मिसरे भी मैं सदर साहब की नजर करता हूँ कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। वाह वाह, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। निशानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। और अब ये 4 मिसरे मैं अपनी जिंदगी के पढ़ता हूँ कि हर कदम पर जंग जीती, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कम ज़र्फ के एहसान से। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कम ज़र्फ के एहसान से, और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। क्या बात। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए, फिर मुकम्मल गजल सुनाऊंगा कि कागजी फूल वो गजरे में सजा कर लाए। कागजी फूल वो गजरे में सजा कर लाए, बूज़ो नफरत को तबस्सुम में छुपा कर लाए। कागजी फूल वो गजरे में सजा कर लाए, बुग़्ज़ व नफरत को तबस्सुम में छुपा कर लाए, और मैं समंदर हूँ ये अंदाजा नहीं था उनको, मैं समंदर हूँ ये अंदाजा नहीं था उनको,
جو میرے سامنے تالاب اٹھا کر لائے. واہ واہ. बहुत खूब میں سمندر ہوں یہ اندازہ نہیں تھا ان کو. جو میرے سامنے تالاب اٹھا کر لائے. اور 4 مصرے ریحانہ اور یاد آ گئے مجھے. تم جانتے ہو میرے بارے जी میں जी इरशाद اچھی طرح جانتی ہو. जी تو یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو ریاض گیا. صاحب بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے میری پر. یہ غزل پڑھو. ہاں چلو یہ مجھے سنانی ہے آپ میں کو. پڑھنا تو دوسری چاہتا تھا, یہ پڑھ دوں گا. پہلے 4 مصرے سنو آپ. 4 مصرے اگر سنائیے. آپ سب کے دلوں تک یہ مصرے پہنچے اور آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں سے نوازنا کہ لاکھ احسان کرو جان دو کم ظرفوں پر. لاکھ احسان کرو احسان کرو جان دو کم ظرفوں پر. اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتے. واہ واہ. वाह क्या لاکھ बात है क्या احسان बात کرو है کیا بات ہے. جان دو کم ظرفوں پر. اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتے. چوتھا مصرع اگر ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا تو اپنی دعاؤں سے نوازنا کہ لاکھ احسان کرو دوستوں کم ظرفوں پر. اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتے. اور سینچ لو چاہے اسے شہد سے بھی تم, لیکن نیم کے پیڑ سے شہتوت نہیں پا سکتے. क्या واہ कहने واہ. क्या कहने کیا کہتے ہیں بھائی. واہ. لاکھ احسان क्या کرو. कहने بہت सागर شکریہ, साहब بہت बहुत نوازش. खूब بہت لاکھ اعلیٰ. बहुत احسان खूब کرو دوستوں کم ظرفوں پر. اپنی बहुत खूब فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتے. اور سینچ لو چاہے اسے شہد سے بھی تم, لیکن نیم کے پیڑ سے شہتوت نہیں پا سکتے. نہیں پاس क्या اور कहने شادیہ نے غزل کی فرمائش کی ہے تو اشر عالم صاحب جی آپ سر. کے گروپ میں نے ڈالتا رہتا ہوں. میں کچھ کبھی نہ کبھی لیکن بہت کم ڈالتا ہوں. لاک ڈاؤن کے ٹائم میں تو بہت ڈالتا تھا. یہ غزل میں نے اس جی وقت جی. آپ کے یہاں پوسٹ کی تھی اور اس پر بہت اچھی تبصرہ کیا تھا دبئی کے ایک شاعر نے. وہ تبصرہ میں نے ڈالا تھا. بہرحال طبیعت خراب ہے, تھوڑا پانی پی لوں آپ کی اجازت سے. ہم بھی پی لیں. یہاں آ کے طبیعت تھوڑی صحیح ہو گئی ہے کیونکہ یہاں میرے کئی دوست بیٹھے ہیں اور میرے آئیڈیل ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ میری طبیعت صحیح ہونی ہے آج. ماشاء اللہ سب آپ کے دیکھیں اتنے اچھے ہیں. اور مشاعرہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن جو ہم لوگوں کو ملنا ہوتا ہے نا, یہ ایک ملاقات, یہ جو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں اسکرین پہ, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے دوست, ہمارے سر, ہم سب بالکل ساتھ بیٹھے بالکل ہوئے ایسا لگتا ہے اور سب ایک گفتگو ہو ساتھ ہی رہی بیٹھے ہیں. اور جی. साथ کامران बैठे عثمان صاحب نے تو کمال کر دیا. آج اتنا پرانا بڑھیا مشاعرہ انہوں نے دکھایا جی جی کہ میری بھی روح تازہ کر دی انہوں نے. یہ ہمیشہ انتخاب دکھاتے ہیں. جو میری سیریز چل رہی تھی جی اس جی میں بھی بالکل. ہمیشہ انتخاب دکھاتے تھے. یہی تو کمال بہت کر رہے اچھے. ہیں یہ اور ماشاء اللہ. کمال یہ ہے کہ انہیں کوئی شہرت کی خواہش نہیں ہے, ستائش کی تمنا نہیں ہے. پوری دنیا تبھی کے اچھا ہوتا ہے. جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان میں یہ اپنا یہ تکنیکی تعاون دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تکنیکی طور اور سے کوئی بالکل. غزل نہیں پڑھتے, بس اسی طرح کا انتخاب یہ دکھاتے ہیں. اور بہت ماشاءاللہ بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں. جی جی. بہرحال آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں. اس میں سے ایک شعر میں نے ابھی اپنی فیس بک پہ ڈالا تھا جس دن ہمارا سمویدھان دیوس تھا. جی اور کمال کی بات یہ ہے, ریحانہ کو معلوم ہے کہ یہ غزل میری 30 سال پرانی ہے. جی سر ابھی لیکن تک یہ تازہ ہے. تمام شعر آپ کو صدر محترم ایسا لگے گا کہ آج ہی میں نے کہے ہوں. आज के हैं آج نہیں, کے آپ نے حالات 30-40 ہندوستان سال سے آپ پاکستان کا شاعری کر پورا رہے ہیں بالکل. منظر نامہ اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ مسئلوں کے اس طرح, مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ مسئلوں کے اس طرح اب حل نکالے جائیں گے. हाँ آپ دیکھیں دونوں حل ملکوں کی نکالے تصویر اس میں کہ مسئلوں کے اس طرح اب حل نکالے جائیں گے. جائیں گے. آئینوں کے شہر میں پتھر اچھالے جائیں گے. پتھر اچھالے. क्या कहने क्या واہ कहने واہ. مسئلوں کے اس طرح اب حل نکالے جائیں گے. آئینوں کے شہر میں پتھر اچھالے جائیں گے. اور ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت. ہم نے سوچا بھی نہ आएगा تھا ऐसा वक्त ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی ضابطے آئین کے سب توڑ ڈالے جائیں. क्या کیا कहने ہو رہا ہے. क्या कहने وہ کون کہتا ہے یہ 30 سال پرانی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شعر آپ کو اشر عالم صاحب ایسا لگے گا کہ آج ہی یہ غزل کہی ہے, آج کے وہی حالات ہے نا پہ. کہ وقت تو دیکھیں وہی کا وہی چل رہا ہے اور حالات ابھی سب سے ہمارے کیا ہوتے ہاں 26 نومبر کو سمویدھان دیوس ہوتا ہے, آئین کا دن ہوتا ہے.
تو اس دن میں نے یہ شعر لکھا تو صاحب فیس بک پر ہزاروں لوگوں نے اس پہ داد دی، اور واقعی ہمارے یہاں تو بالکل یہی ہے، آپ کے یہاں بھی یہی ہے؟ بالکل 27-28ویں ترمیم آ گئی نا، 27ویں 28ویں ترمیم آ گئی، 27 سے 28ویں ترمیم آ گئی نا، تو یہ آپ نے 30 سال پہلے پہلی پیشن گوئی کر دی. جی جی، ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی، ضابطے آئین کے سب توڑ ڈالے جائیں گے. اور یہ شعر جو جس کے لیے شادیہ نے مجھے بلایا ہے، کیا تھا وہ، کس کا کتنا ظرف ہے، کس کا کتنا ظرف ہے، ہو جائے گا یہ فیصلہ، کس کا کتنا ظرف ہے، ہو جائے گا یہ فیصلہ، بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں. کس کا کتنا ظرف ہے. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے ان کا، جو بہت پیارا شعر ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. کس کا کتنا ظرف ہے، ہو جائے گا یہ فیصلہ، بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے. اور بس ایک ہی شعر اور یاد آ رہا مجھے اس غزل کا، کہ میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بھوک سے مرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میرے منہ میں کس طرح یہ تر نوالے جائیں گے. میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میرے منہ میں کس طرح یہ تر نوالے جائیں گے. اور ایک شعر اور یاد آ گیا کہ مفلسی بن جائے گی ایک دن بغاوت کا سبب. کیا بات ہے، مفلسی بن جائے گی ایک دن بغاوت کا سبب، ہم اگر یوں ہی فقط وعدوں پہ ٹالے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مفلسی بن جائے گی ایک دن بغاوت کا سبب، ہم اگر یوں ہی فقط وعدوں پہ ٹالے جائیں گے. اور 2-3 شعر اپنی پسند سے بھی سنا دوں کیا صدر محترم؟ یہ تو بالکل بالکل سر. تھی، اگر وقت اجازت دے تو. جی جی بالکل. اب اس کے بعد ہم صدر صاحب کے جا رہے ہیں. اچھا چلیے پھر تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ غزل میں صدر صاحب کو سنا رہا ہوں. جی جی. ویسے صدر صاحب نے پڑھی ہوگی یہ غزل، میں نے صدر صاحب کو یہ غزل بھیجی تھی مشورے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا اس میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ، یہ تو بالکل حالات کے اوپر آپ نے. اصل میں میری شاعری مجھ کو نہیں آتی، میں ایک بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے شاعری نہیں آتی. میں صرف وہ شاعری میں نظم کرتا ہوں جو میرے آس پاس گزرتا ہے. باقی یہ جو شادی عالم جو ہے خواب دیکھتی رہتی ہے یا سمندر کے کنارے پہنچ جاتی ہے، میں کبھی ندی کے کنارے بھی نہیں گیا. یہ خواہش ہی رہے گی کہ آپ بھی سمندر پہ جائیں. میں تو سمندر کی دیوانی ہوں. آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ریحانہ بھی ساتھ ہوگی تب چلیں گے. جی جی ہم کسی ملک میں ایسا مشاعرہ ہو جس میں ہم تینوں ساتھ ہوں. جی جی. ایک غزل کا مطلب سناتا ہوں صدر محترم. یہ بھی حالات کی غزل ہے. ہمارے یہاں اصل میں امرت کال چل رہا ہے، پہلے امرت مہوتسو منایا تھا ہم نے، اور حالات ہمارے کیسے ہیں سب آپ کو پتا ہے کہ موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے. موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے، کیسے کہہ دوں کہ گلستان میں بہار آئی ہے. باہر آئی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے، کیسے کہہ دوں کہ گلستان میں بہار آئی ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. باغباں نوچ رہا ہے نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. پھول ہے سہمے ہوئے ہر کلی مرجھائی ہے. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. بہت شکریہ نوازش. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. پھول ہے سہمے ہوئے ہر کلی مرجھائی ہے، اور ظلم اور جبر کے ایوان لرز اٹھے ہیں. یہ خاص طور سے عالمی منظرنامہ ہمارا. ابھی جنوری میں جو چاروں طرف آگ بھڑکی تھی اور ان لوگوں کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی، اس کو میں نے نظر میں رکھ کے شعر کہا تھا کہ ظلم اور جبر کے ایوان لرز اٹھے ہیں،
आह मजलूम की जब अर्श से टकराई है। वाह वाह क्या बात जुल्म और आह जबर मजलूम के की ऐवान जब लरज बहुत उठे खूब, हैं। बहुत खूब। आह आहा मजलूम की जब जब अर्श से टकराई है। नहीं है और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि मार डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको। आहा मार डाले अच्छा ना शेर है। कहीं तल्ख हमको नवाई हमको, नवाई मार हमको। डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको, हमने सच बोलते रहने की कसम खाई है। कसम खाई है। क्या बात है क्या कहने हैं। मार डाले ना कहीं खूब। तल्ख नवाई हमको, बहुत मशहूर हमने शेर सच है आपका ये। बोलते वाह रहने वाह। की कसम खाई है। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। ये हम बुजुर्गों का, खैर यहाँ तो मुझे बुजुर्ग नहीं मानती, ये बुजुर्गों का अलमिया है कि जिसको पाला था बड़े नाज से, जिसको 33 पाला था साल पहले बड़े भी नाज ऐसी थे, से वो आज भी छोड़ ऐसे ही है। गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया। छोड़ गए हैं, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया। छोड़ गया। बाप ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई है। हाय क्या हाय कहने। वाह। जिसको देखिए ना पाला क्या था बड़े हकीकत नाज से पसंद वो शेर है। छोड़ गया। वाह वाह। जिसको पाला था, जिसने फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था, बहुत सारे लोग रो पड़े क्योंकि किसी जी का जी बेटा कोविड में छोड़ गया, किसी का बेटा ये दुबई भाग गया, किसी का बेटा बाप की खबर भी नहीं लेता कि जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया। बाप वाह। ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई है। और इस वाह। गजल का आखिरी शेर मेरा पसंदीदा शेर हम्म, कि सिर्फ एहसास नदामत था मेरी आंखों में। हम्म, सदर मोहतरम अरशद आलम साहब रहा ना, सुनो शेर। जी सर जी जी सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, क्या बात सिर्फ है एहसास निदामत था बात है। मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई है। वाह वाह। कामरान साहब, वाह, जी, जी। सिर्फ क्या 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 एहसास क्या क्या नदामत भाई था क्या मेरी क्या आंखों में, सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी तमाम मोहब्बतों का। साकिब साहब बड़े पुख्ता शायर हैं आप, बहुत बड़ी बात है। वाह बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत उम्दा कलाम आपने सुनाया और तमाम देखें एक साथ जुड़ गए और मैं बहुत इंतजार कर रही थी कि आप आ जाए, आपकी तबीयत खराब थी लेकिन आप उसके बावजूद भी, और डॉक्टर साहब की सदारत हो तो सबका यही ख्वाहिश होती है कि उस मुशायरे में शामिल हुआ जाए कि मैंने इनके आपको साथ तो यही शरीक लिखा होना ही था बहुत कि बड़ा मैं एजाज की चाहे बात है। थोड़ी देर के लिए आऊं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर साहब की साहब का सदारत कलाम सुनने के लिए आऊंगा। और बिल्कुल कामरान साहब जैसी शख्सियत, मुखलिस शख्सियत से मुलाकात होना, ये भी बड़े उसकी बात है, फख्र की। जी जी और अरशद आलम साहब से तो आज शायद मेरी पहली मुलाकात हो रही है। आपने बुलाया नहीं है मुझे कभी। हाँ, अरे पहली नहीं नहीं मुलाकात। मैं नहीं जाने नहीं लगे नहीं हम मुशायरों में, रोटरी के जाने लग मुशायरों में शरीक रहे। आप शरीक बोल रहे रहे हैं हो, और फेसबुक नहीं 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 फेसबुक आप पे बिल्कुल तो शरीक होती रहे रहती हैं है, वो व्हाट्सएप पे भी होती है, जी लेकिन जी वो ये रूबरू वाली मुलाकात जो है, मतलब अच्छा मुशायरे, असल में आपने उनकी 4-5 साल अक्सर इन पहले जब लोगों के कोविड के मुशायरे मुशायरे पे होते लाइट ली थे, हुई होती है। तब तो बहुत नहीं, अब बहुत नहीं जा रही मुलाकातें रहती थी। जी नहीं जी इन्वर्टर से ही करा रही है हमने जी जी, अच्छा इरशाद।